مٹی میں جب ہم ہاتھ ڈالتے ہیں ہم مالی لوگ تو زیادہ سکون ملتا ہے. یہ حقیقت ہے, یہ افسانہ ہے. اس حد تک کہ جو جوتے ہم پہنتے ہیں اگر وہ چمڑے کے بنے ہوئے ہیں تو وہ گائے کے سکن سے بنتا ہے, اور گائے کیا کھاتی ہے, وہ چارہ کھاتی ہے, وہ چارہ کہاں سے آتا ہے, وہ زمین میں سے آتا ہے. ہر چیز کا کنیکشن مٹی سے. ایوری تھنگ. میری یہ فلسفی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ آپ جائیں اور خدمت خلق کریں, صرف انسان کا نہیں, صرف جانوروں کا نہیں, صرف درختوں کا نہیں, لیکن جتنی بھی خلق ہے اس کی, جتنی بھی ہر مخلوق. مٹی کا انسان سے کیا تعلق ہے؟ مٹی کیا چیز ہے؟ ہم زندگی بھر قبرستان جاتے ہیں, لوگوں کو دفنا کے آتے ہیں, لیکن ہمیں اس وقت بھی یہ ریئلائزیشن نہیں ہوتی ہے کہ ہم مٹی ہیں. ہمیں مٹی سے آتے ہوئے نہیں دیکھا ہے کسی نے. تو ہم اپنی ماں سے جنم لیتے ہیں, وہ ہم ریئلائز نہیں کرتے ہیں ہم مٹی سے کیسے آئے, لیکن ہم مٹی میں جاتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں. وہ مٹی دیکھی جو فصل نکال کے دیتی ہے, میں نے وہ مٹی دیکھی جو بنجر ہوتی ہے, میں نے سیم زدہ مٹی دیکھی, میں نے تھور زدہ مٹی دیکھی, میں نے پانی کے جھیل کے نیچے سے اٹھنے والی مٹی دیکھی. عجیب عجیب قسم کی مٹی. مٹی ماں ہے, ماں ہے نا. آپ اس کی خدمت کریں وہ آپ کو ریوارڈ کرے گی, آپ اس کے ساتھ میں برا برتاؤ کریں ویسے ہی رسپانس. السلام علیکم دوستو, میں ہوں آپ کا جاوید اقبال. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. آج کے اس پورے ٹائم میں یہ مٹی نم رہے گی, اور یہ کیسے نم رہے گی آج ہم بات کریں گے مٹی کی, پانی کی اور بیج کی. اور میری طرح آپ بھی یقیناً خوش ہوں گے ابھی جو خوبصورت چہرہ آپ دیکھیں گے. میرے استاد, آپ کے استاد, بچپن سے میرے آئیڈیل, میرے مینٹور اور بڑے بھائی. آپ ان کو انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ کہہ لیں, آپ ان کو گارڈننگ گرو کہہ لیں, آپ ان کو مالی کہہ لیں, لیکن مالی وہ خود کہلانا چاہتے ہیں. اور اب میں زیادہ انتظار نہیں کراؤں گا. توفیق پاشا مورچ سر, ویلکم ٹو لاہور. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا, بہت شکریہ. اور اٹ از ریئلی آنر فار می کہ آج میں اپنے استاد کے ساتھ بیٹھا ہوں اور آپ سے آپ پیاری پیاری باتیں کریں گے. آج ہم پودوں اور پلانٹس کو لے کے تھوڑی صوفیانہ باتیں کریں گے. بہت شکریہ سر. سر سب سے پہلے یہ بتائیے کہ توفیق پاشا کون ہے؟ سر ایک بڑا ویسے مشکل بھی سوال ہو سکتا ہے اور آسان بھی ہو سکتا ہے. ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ ہے, عام سا بندہ ہے اور انسان ہے, اور مالی تو آپ نے کہہ دیا. ایک اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے کام رکھے ہوئے ہوتے ہیں, تو میں ان کارکنوں میں سے ہوں جو کام کر رہا ہے. انسان دوست, ماحول دوست. اور میری یہ فلسفی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ آپ جائیں اور خدمت خلق کریں, صرف انسان کا نہیں, صرف جانوروں کا نہیں, صرف درختوں کا نہیں, لیکن جتنی بھی خلق ہے اس کی, جتنی بھی ہر مخلوق. سر اس میں مخلوق میں تو میں تو دریا, سمندر, پہاڑ کو بھی شامل کرتا ہوں, پتھر, ریت کو بھی شامل کرتا ہوں, ہوا کو بھی شامل کرتا ہوں. تو بس یہ ہوں, میں ایک خادم ہوں, ایک کارکن ہوں, ایک کام کرنے والا آدمی ہوں. کیا کہوں اور کیا کہوں, میں کون ہوں؟ میں توفیق پاشا ہوں. کیا بات ہے سر. گارڈننگ کیا چیز ہے یہ سوال سب سے آخر میں آپ سے پوچھوں گا, لیکن مجھے نا آج بڑا واللہ آپ کو بھی نہیں پتا اور مجھے بھی نہیں پتا کہ میں نے آپ سے کیا پوچھنا ہے. اور یہ میری ایکسائٹمنٹ ہے اور خوشی ہے بیسیکلی, اور مجھے یقین ہے کہ اس ایکسائٹمنٹ میں بہت اچھی باتیں میں آپ سے پوچھوں گا انشاءاللہ. سر مٹی کا انسان سے کیا تعلق ہے؟ مٹی کیا چیز ہے؟ اکثر آپ لوگوں کو سنیں گے یہ کہتے ہوئے کہ وہ کہتی ہیں ہم مٹی کے بنے ہوئے ہیں, ہم نے مٹی میں جانا ہے. لیکن میرے خیال سے بہت کم لوگ ہیں جن کو ایکچولی اس پہ یقین ہے اور وہ اس کو سمجھتے ہیں. اور ہم زندگی بھر قبرستان جاتے ہیں, لوگوں کو دفنا کے آتے ہیں, لیکن ہمیں اس وقت بھی یہ ریئلائزیشن نہیں ہوتی ہے کہ ہم مٹی ہیں.
تو مٹی سے کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے, ہم مٹی ہیں. اور مٹی جس کو گھوندا گیا ہو, اور مٹی کو گھوندنے کے لیے اس میں پانی کا چھڑکاؤ ہوتا ہے. صحیح. اور جب مٹی کو آپ گھونتے ہیں تو وہ ہوا کو جذب کر لیتا ہے. صحیح. اور پھر اس کو پکانے کے لیے آپ نے اس کو تندور میں ڈالنا ہوتا ہے, آگ لگانی ہوتی ہے. تو یہ ہے تعلق ہمارا. ہم مٹی کے بنے ہوئے ہیں, اور ہم بہت آسان ہے دیکھنا کہ ہم مٹی میں واپس کیسے جاتے ہیں. ہمیں مٹی سے آتے ہوئے نہیں دیکھا ہے کسی نے. تو ہم اپنی ماں سے جنم لیتے ہیں, وہ ہم ریئلائز نہیں کرتے ہیں ہم مٹی سے کیسے آئے, لیکن ہم مٹی میں جاتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں. میرے خیال سے وہی بات ہو گئی کہ ساری زندگی ہم کھاتے ہیں وہ مٹی سے نکلتا ہے, ہم پہنتے ہیں وہ مٹی سے نکلتا ہے. اس حد تک کہ جو جوتے ہم پہنتے ہیں اگر وہ چمڑے کے بنے ہوئے ہیں تو وہ گائے کے سکن سے بنتا ہے, اور گائے کیا کھاتی ہے, وہ چارہ کھاتی ہے. وہ چارہ کہاں سے آتا ہے, وہ زمین میں سے آتا ہے. ہر چیز کا کنیکشن مٹی سے, ایوری تھنگ. ہم مٹی ہیں. تبھی مٹی میں جب ہم ہاتھ ڈالتے ہیں ہم مالی لوگ تو زیادہ سکون ملتا ہے. یہ حقیقت ہے یا افسانہ ہے؟ کیا وہ فیلنگ ہے یا ہم اس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں؟ سر مٹی اس دنیا میں نے بہت مختلف قسم کی دیکھی ہے. اتنی باریک ریت دیکھی ہے کہ ایک کتا بھاگتے ہوئے جاتا ہے تو اس کے پیچھے ریت اڑنا شروع ہو جاتی ہے. ہوا چلتی ہے, ریت اڑتی ہے. میں نے چکنی مٹی دیکھی, میں نے ریت دیکھا, میں نے پتھریلی مٹی دیکھی, میں نے وہ مٹی دیکھی جو فصل نکال کے دیتی ہے, میں نے وہ مٹی دیکھی جو بنجر ہوتی ہے, میں نے سیم زدہ مٹی دیکھی, میں نے تھور زدہ مٹی دیکھی, میں نے پانی کے جھیل کے نیچے سے اٹھنے والی مٹی دیکھی. عجیب عجیب قسم کی مٹی ہے. جیسے انسانوں میں ورائٹیز ہیں, مٹی کی بھی اقسام ہیں. بالکل ہے جی. مٹی رسپونڈ کرتی ہے. بالکل کرتی ہے. آپ اس سے پیار کریں, ہم مغروریت سے اس پہ چلتے ہیں. ہمیں نرم پاؤں سے اس پہ چلنا چاہیے. آپ اپنے جوتے نکال کے مٹی پہ پاؤں رکھے اور تھوڑا سا وقت دیں, کیونکہ ہماری اتنی عادت ہو گئی جوتے پہننے کی تو تھوڑا سا وقت لگتا ہے. لیکن جب آپ کی ارتھنگ شروع ہو جاتی ہے, آپ ایک ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیسا رسپونڈ کرتی ہے. وہ ایک انگلش میں کہتے ہیں کہ ٹکل دی ارتھ وتھ اے ہو اینڈ واچ اٹ اسمائل وتھ فلاورز. تو اگر آپ مٹی میں اس کو اپنا ہاتھ ڈالیں, مٹی ماں ہے, ماں ہے نا, آپ اس کی خدمت کریں وہ آپ کو ریوارڈ کرے گی. آپ اس کے ساتھ میں برا برتاؤ کریں ویسے ہی رسپانس پڑ مارے گی آپ. سر مٹی میں بیج ڈالتے ہیں اور بیج اگ جاتا ہے, لیکن اگر ہم صرف بیج کو الگ کر لیں, کیا وہ ایسے دیکھنے میں کبھی باہر ٹیبل پہ پڑا, گھر کے اندر شیلف پہ پڑا, بیج نہیں اگتا خود بخود سے, مٹی میں جاتا ہے تو اگتا ہے. تو ہمیں بھی شاید ہم مٹی میں جتنا قریب ہوں گے تو ہم بھی اگ جائیں گے. جی, لیکن بیج صرف مٹی میں ڈالنا کافی نہیں ہے, اس کو پانی دینا بھی ضروری ہے. بالکل صحیح. سر میرا جو کوشچن جو میں کرنا چاہ رہا ہوں, جو فیلنگ آپ سے میں لینا چاہ رہا ہوں, آپ چونکہ بیج مٹی پانی سے بہت زیادہ, پانی آپ کی اسپیشلٹی بھی ہے تو بہت زیادہ قریب ہیں, بیجوں کو آپ نے بہت قریب سے دیکھا. بیج کا بیہیویئر, بیج کی سائنس, بیج کے اندر جو رسپانسو اس کے اندر ایک فطرت ہے سر یہ کیا چیز ہے؟ اس کی فطرت ہے کہ آپ اس کو زمین کے اندر ڈالیں. انفیکٹ اگر آپ زمین کے اندر بھی نہ ڈالیں, اس کو کچھ کاغذ واغذ سے کور کر دیں, اس کے اوپر اندھیرا ہو جائے اور آپ نمی پیدا کر دیں, آپ نے تو ابھی نمی کی بات کی تھی, آپ اس کے اوپر پانی ڈال دیں, اس کی فطرت ہے کہ وہ کوپل نکالے گا. ٹیبل پر پڑا رہے گا, آپ گیلا کر دیں اس کو, کبھی کبھار وہ بھی پھوٹ آتا ہے, اس کی فطرت ہے. بیج از لائف. ہر چیز کا بیج ہے, ہر چیز کا بیج ہے, انسان کا بھی بیج ہے. بیج بغیر دیر از ایک بڑا چین ہے, ایک کنیکشن ہے.
सांस लेने की भी जरूरत है, लेकिन आप सिर्फ सांस पे नहीं गुजारा कर सकते हैं, आपको पानी भी पीना है, खाना भी खाना है. आप कहें कि भाई मैं सिर्फ पानी पे गुजारा कर लूं, मैं सांस नहीं लूंगा, खाना नहीं खाऊंगा, आप जिंदा नहीं रह सकते. बिल्कुल ऐसा. उसी तरह इट्स ऑल कनेक्टेड. जिस तरह बीज जब लगाते हैं तो एक ही टर्म यूज होती है कि इसको फेवरेबल एनवायरनमेंट चाहिए, कंडीशंस चाहिए. तो इंसान भी अगर फेवरेबल कंडीशन उसका एनवायरनमेंट फलता फूलता है जी. आप एक बच्चा लें, उसकी परवरिश करें, उसको अच्छी तरह से खिलाएं, अच्छा पहनाएं, उसको अच्छी दवाई, हेल्थ, मेडिसिन, सिक्योरिटी, छत आप दें, माशाअल्लाह. और अगर आप उसको जुल्म करें, उसकी परवरिश ना करें, उसको नर्चर नहीं करें, वो कमजोर होगा, वो उसमें सख्ती आएगी, गुस्सा होगा, उसकी जरूरत पूरी नहीं करेंगे, वो आपसे छीन कर ले लेगा, वो चोरी करेगा, वो शायद बढ़े ना, फूले ना, फले ना, कहीं ना कहीं रह जाएगा. साइकोलॉजिकली ग्रो नहीं कर पाएगा, इमोशनली ग्रो नहीं कर पाएगा, बिल्कुल फिजिकली अगर हो भी जाएगा. बिल्कुल. सर पानी पे हम थोड़ी बात करते हैं. पानी हम भी जिंदा नहीं रह सकते, जमीन भी जिंदा नहीं रह सकती. ये क्वेश्चन मैं आपसे जरूर पूछूंगा जो हमारे गार्डनर्स को फायदा देगा कि पानी कब लगाना चाहिए पौधे को. लेकिन पहले पानी का, मिट्टी का, बीज का और इंसान का क्या आप कनेक्शन फील करते हैं? सर वो तो अभी हमने कहा ना, एक फितरत है. आप बीज दबा दें जमीन में, पानी ना दें, वो पड़ा रहेगा. कुछ, अच्छा मैं इसको इस तरह आपको बताता हूँ. कुछ ऐसे बीज होते हैं, ऐसे इलाकों में एक दरख्त उगता है और उसमें फूल लगता है, उसमें फल लगता है, या हम फल नॉर्मली उसको समझते हैं जो हम खाते हैं, लेकिन वो तो एक सीड पॉड होता है ना, जिसके अंदर बीज होता है. कुछ के ऊपर से हम खा लेते हैं, ओवरी है वो बेसिक, कुछ अंदर से हम खा लेते हैं. अच्छा वो बीज गिर जाता है, वो जमीन पे पड़ा रहता है, पड़ा रहता है, पड़ा रहता है, पड़ा रहता है. 5 साल के बाद बारिश होती है, वो फूट आता है फेवरेबल कंडीशन में. एक वो होती है जिसको हम बीर बोटी कहते हैं, बीर बहुटी जी, रेड कलर की. 5 साल तक बारिश नहीं होगी, वो जमीन से नहीं निकलेगी. पहली गर्मियों की बारिश, कुछ चंद कतरे गिरते हैं, वो जमीन से निकल आती है. दैट इज व्हाट इट इज, दैट इज द कनेक्शन. जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी, कोई चीज उगेगी नहीं. सर जब हम पौधों को मुख्तलिफ देखते हैं ना, तो मुझे एक शौक है, मैं जो इस मोबाइल के अंदर माइक्रो मोड होता है फोटो बनाने वाला, उससे मैं अक्सर पत्तों की, फूलों की, फ्लावर बर्ड्स की और उसके जो पोलन्स हैं उसकी बड़े क्लोज अप लेता हूँ. जो उसके पैटर्न्स हैं, मुख्तलिफ कलर्स हैं, जो फूल की पत्ती के पैटर्न अलग, कलर कॉम्बिनेशन अलग, छोटा फूल फिर बड़ा फूल. वो मैं आपकी एक वीडियो देख रहा था, उसमें आपने बताया कि बड़ा फूल जो है बेसिकली वो बर्ड्स को अट्रैक्ट करता है, छोटा फूल मतलब हर फूल का एक अपना बिहेवियर है और मकसद है. जी बिल्कुल. तो मुझे ऐसा भी लगता है कि ये जो पौधे, जिस तरह हम अपने मेकअप करते हैं, ड्रेसअप होते हैं, अच्छा, तो ये फूल दिखा के एक दूसरे को शो नहीं मारते पौधे? सर इंसान वो वाहिद जानवर है जो कंप्लीटली बगैर कपड़े पैदा होता है. चूजे, बिल्ली का बच्चा, कुत्ते का बच्चा, वो भी अपनी फर के बगैर, अपने परों के बगैर पैदा होते हैं, लेकिन थोड़े अरसे में उनके कपड़े उन्हीं के जिस्म से निकल के तैयार हो जाते हैं. इंसान वो वाहिद है जिसे अपने कपड़े बना के अपने जिस्म को ढकना होता है. फूल पौधे, अभी हम यही बात कर रहे थे कि वो जो क्राउन शाइनेस होती है, दरख्त एक दूसरे से अपनी, जिस तरह मैंने मिसाल उनको ये दी, मैंने कहा हम अगर एक लिफ्ट में 6-8 लोग होते हैं तो हम ऐसे प्रिटेंड करते हैं, एक उधर देख रहा होता है, एक जमीन को देख रहा होता है, एक छत को देख रहा होता है, हम एक दूसरे को नहीं देख रहे होते हैं, क्योंकि वो हम एक दूसरे के स्पेस पे इंक्रोच कर रहे होते हैं, पर्सनल स्पेस पे. हमें चाहिए होता है जरा आप प्लीज जरा दूर रहें. पौधे क्या करते हैं? पौधों को एक सांचे में डाला हुआ है. हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है, लेकिन सारे सुंबल के दरख्त एक जैसे हैं.
لیکن اگر ایک سمبل کا درخت دیوار کے نزدیک لگا ہوا ہے تو اس کی گروتھ ڈفرینٹ ہوگی. ایک سمبل کا درخت کھلے ایریا میں لگا ہوا ہے, وہ تناور ہوگا, اس کی شاخیں, اس کی برانچز بڑی ہوئی کھلی ہوئی ہوں گی, وہ اوپر جائے گا. وہ اگر اس کو صحیح ٹائم پر پانی نہیں ملے گا, اگر سردیاں صحیح نہیں آئیں گی, اس کا پھول لیٹ ہو جائے گا, وہ کم پھول دے گا, پتے نہیں گرائے گا. یہ بیہیویئرز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. انسان کی طرح پودے ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے ہیں. کیا بات. ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. اور جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے, ہم سائنس کوئی نئی چیز نہیں بناتی ہے. سائنس چیز کس طرح چلتی ہیں اس کو سمجھنے کا ایک علم ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے جیسے سائنس نے دریافت کی ہے تو ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یار درخت تو نیچے سے جڑوں میں سے آپس میں کنیکٹڈ ہے, کالونیز ہیں ان کی. ہاں جی, ایک دوسرے کو پیغام دیتے ہیں, پتے ایک دوسرے کو پیغام دیتے ہیں, ایک دوسرے کو جڑوں میں سے دوائی دیتے ہیں. اے بھائی تجھے بیماری ہو رہی ہے, تجھے کیڑا لگ رہا ہے, یہ لے, کیڑے کو بھگا. کیا ایک دنیا ہے, کیا ایک دنیا ہے, پوری کائنات ہے. درخت, مچھلیاں سمندر کے اندر, کچھ مچھلیاں ہیں جو بڑی بڑی ویل مچھلیاں ہیں, وہ 2 3 5 ہوتی ہیں, وہ اتنا بڑی ہوتی ہیں, دور دور ہوتی ہیں. کوئی چھوٹی چھوٹی مچھلی ہوتی ہیں, وہ ہزاروں کی تعداد میں ایک ساتھ ہوتی ہیں. ایک قدرت کا ایسا نظام ہے. قدرت کیا چیز ہے؟ اللہ.